بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑا مضر فتنہ نہیں چھوڑتا۔ بہت بڑا فتنہ ہے عورت جو مردوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اس حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ مردوں کے حق میں عورتوں کا فتنہ ایک سنگین فتنہ ہے۔ حدیث کا سبق یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کے فتنہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے مختلف جہتوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک، وہ حسن کے فتنہ میں مبتلا کر لیتی ہے۔ کسی عورت کو دیکھا بہت حسین ہے، گئے آدمی کام سے، حسن کا فتنہ ہو گیا نا، آدمی اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ وہ شوہر کی عقل پر قبضہ کر سکتی ہے یعنی عقل کی اور دین کی ادھوری، مگر بڑے بڑے عقلاء کی عقلوں کو اس نے ظاہر کر دیا۔ عجیب و غریب فتنہ ہے بھی۔ اس سے خاندانوں کو لڑا سکتی ہے، بہت سے عورتیں لڑا دیتی ہیں نا، شوہر کے ساتھ ماں باپ کا اختلاف ڈال دیتی ہے۔ مردوں کو بھی احتیاط مختلف جہتوں سے کرنا چاہیے۔ ایک، نامحرم پر نظر نہ پڑے، اپنی نظر کو بہت بچائے، حفاظت کرے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دیکھو، نامحرم عورتوں پر ہمیشہ نظر کرتے رہنا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچانا اور نہ توبہ کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ موت کے وقت آدمی کے ایمان کو بھی چھین سکتا ہے۔ بہت خطرناک گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ، کوئی احتیاط نہیں کرتے ہم۔ باہر گئے تو بس آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اپنی آنکھوں کو حتی الامکان جھکا دے۔ علماء لکھتے ہیں اس جھکانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے آنکھ جھک جائے۔ فرماتے ہیں جب کسی عورت نظر پڑے تو خیال کرو میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے۔ یہ استحضار ایسا ہے کہ آدمی کو بچا سکے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ جب نظر پڑے، یہ کسی کی بیٹی ہے نا، میری بیٹیوں کو نظر ڈالے غلط تو مجھے کتنا محسوس ہوگا، کتنا برا لگے گا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اس استحضار سے آدمی اس گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل کام ہے۔ نامحرم پر نظر نہ ڈالے، بیوی کے فریب میں نہ آئے بلکہ اپنا عقل سے کام لے۔ عورتوں کا نقصان دہ فتنہ یہ ہے کہ عورت اپنے بیٹے کو زیادہ حصہ دلاتی ہے۔ جب کسی شوہر کی دو بیویاں ہوں نا تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی شوہر کو ایسے پھسلاتی ہے کہ میرے بیٹے کو مال زیادہ مل جائے، پہلی بیوی کے بیٹے کو کم ملے۔ یہ بھی عورت کا فتنہ ہے۔ آدمی پھنس گیا نا، ناجائز کام کر بیٹھا، اس کو عدل کرنا چاہیے تھا۔ بیوی دونوں ہیں، دونوں کے بیٹے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ بھی ایک عورت کا فتنہ ہے۔ وہ عقل دین کے ادھوری ہونے کے باوجود مردوں کو ایسے کام پر مجبور کر دیتی ہے جن کاموں میں ان کی عقل اور دین کا نقصان ہے۔ مثلا مردوں کو دنیا کمانے پر تیار کرتی ہے، اس قدر دنیا کمائے جس کی وجہ سے وہ فرائض واجبات کی ادائیگی چھوڑ دے۔ یہ بھی فتنہ ہے۔ تنخواہ زیادہ چاہیے، ہمیں گھر میں فلاں کام کرنا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اسراف کے درجے میں ہے، تو آدمی اس کے چکر میں آ کر خوب کام کرتا ہے، نمازیں چھوڑ گئی، نمازیں چھوٹ گئی، دین گیا کام سے آدمی کا۔ یہ بھی فتنہ ہے۔ آمدنی کے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، حلال کمانے مجبور کر تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسے چکر چلا ہے کہ آدمی حرام کمائی بیوی کی وجہ سے کرنے لگے، یہ بھی فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں سے ڈرو اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے آیا۔ یہ تو حدیث کا مطلب ہو گیا۔ ایک عالم لکھتے ہیں اس حدیث پر لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
عورت سے بڑا فتنہ ہم نے کوئی نہیں چھوڑا. اور ہم نے دیکھا بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بہت نیک ہے, شوہر کی اطاعت کرتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, گھر میں دین لاتی ہے. بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں. حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ تو لکھتے ہیں شرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا ساری عورتیں ایسی ہیں؟ عورتوں میں ایک طبقہ ایسا ہے. تو حدیث تو جھوٹی نہیں ہوتی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ارشاد ہے. بہرحال کچھ عورتیں ایسی ہو سکتی ہے اور ہے کہ جو آدمی کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے. اس ایک فتنے میں یہ ہے کہ آدمی اختلاط کر لے عورتوں کے ساتھ. ملنا جلنا, باتیں, ہنسی مذاق, یہ آدمی کے ایمان کو لے جا سکتی ہے اور اعمال کو بھی ختم کر دیتی ہے. بہت آدمیوں کو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. علیہ وسلم.